AYF سے متعلقہ اور مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الہدا، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت ہی قابل قدر، قابل احترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے والے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پیغمبر علیہ السلام کی دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مرتبہ مقام عطا فرمایا تھا۔ جتنا کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ اپنی قربت، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرتا ہے، اتنی ہی اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ جتنا آدمی نیکی کی طرف، تقوی، پرہیزگاری کی طرف اپنے آپ کو زیادہ لے کر جاتا ہے، اللہ بھی اس کی دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتے ہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کائنات کے امام تھے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل تھے۔ آپ علیہ السلام تقوی میں اعلیٰ، عبادت میں اعلیٰ، ریاضت میں اعلیٰ۔ پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق استوار کرنے میں اعلیٰ تھے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، اکثر طور پر اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرما لیتے تھے۔ اکثر طور پر آپ علیہ السلام کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے، جب بھی ان کو مصیبت آتی، پریشانی آتی، کوئی بیماری ہوتی، پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے، آپ سے دعا کی درخواست کرتے، پیغمبر علیہ السلام دعا کرتے، اللہ رب العالمین اس پریشانی کو دور کر دیتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پیغمبر آپ ان سے صدقہ وصول کریں، کیونکہ یہ صدقہ دینا، زکوٰۃ کو دینا، یہ مال کو پاک کر دیتا ہے۔ وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، جب بھی کوئی صدقہ لے کر آئے آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی دعا صحابہ کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کی دعا امت کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کی دعا اس دور والے لوگوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام امت کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ساکن لہم، سکون کا باعث ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام آپ سے بہت زیادہ دعائیں لیا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر علیہ السلام نے دعا دی، انس آپ کی خدمت کرنے والے صحابی، کبھی آپ کے لیے پانی لاتے، کبھی آپ کے لیے برتن لاتے، کبھی آپ کو کسی طریقے سے خدمت کرتے، آپ نے خدمت میں خوش ہو کر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اللہ تیری عمر میں اضافہ کر دے، اللہ تیرے مال اور تیری اولاد میں برکت عطا کر دے۔ آپ علیہ السلام کی اس دعا کا اثر تھا کہ 100 سال کے قریب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر پائی، اور آپ نے مال کے اعتبار سے صحابہ میں بہت زیادہ عام مالدار صحابی سیدنا انس تھے، اور آپ کی اولاد، آپ کے پوتے نواسے 100 کے قریب آپ کی اولاد بنتی ہے۔ یہ آپ کی دعا کا اثر تھا۔
یہ نبی علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اور سیدنا ابن عباس کی خالہ آپ کی بیوی تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس آتے جاتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس ابن عباس کو کتاب اللہ کی تعلیم دے دے۔ اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اللہ اس کو کتاب سمجھا دے اور دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دے۔ اس دعا کا اثر تھا کہ صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ، جب ان سے کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا، کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا، سیدنا ابن عباس جن کی عمر ابھی 15 سال عمر تھی، بڑے بڑے صحابہ اس 15 سال کے بچے کے پاس آ کر اس آیت کے معنی کو، اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ آپ کی دعا کا اثر تھا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں گھر میں موجود تھا، میری ماں مشرکہ تھی، میں اس کو سمجھاتا تھا، میں اس کو سمجھایا کرتا تھا، لیکن وہ باز نہ آتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کے سامنے، جب میں اپنی ماں کے بیٹھا تھا، میری ماں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں چند نازیبا کلمات کہنے لگی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ فوری طور پر میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آیا اور آپ کو کہا، یا رسول اللہ، حد ہو گئی ہے، اب تو میں برداشت بھی نہیں کر سکتا، آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیں، اللہ میری ماں کو ہدایت عطا کر دے، اللہ میری ماں کو اسلام عطا کر دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا جب شروع کی، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں فوری طور پر پیغمبر علیہ السلام کی دعا کو سننے کے بعد اپنے گھر کی طرف چلا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پیغمبر کی دعا کتنی جلدی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ میں جب اپنے گھر میں گیا، گھر کا دروازہ بند تھا، میں نے دروازے کو بند جب کان لگا کر سنا، مجھے پانی کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے آواز دی، ابو ہریرہ ٹھہر جا۔ جب دروازے کو کھولا گیا تو سب سے پہلا جو میری ماں کی زبان پر لفظ تھا وہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ اور پیغمبر علیہ السلام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرک تھے، جب دین سے دور تھے، مکہ کے بڑے تھے، مکہ کے سردار تھے، پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اللہ اسلام کمزور ہے، دو آدمیوں میں سے مجھے ایک عطا کر دے، یا عمر بن خطاب عطا کر دے یا ابو جہل عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا اور عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا کر دی۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام کی دعا لینے کو ترستے تھے۔ ہمارے دل میں بھی یہ خواہش آتی ہے، کاش کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ہوتے، ہم پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی ہوتے، ہم بھی پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آ کر درخواست کرتے کہ ہمارے لیے بھی آپ دعا کریں۔ ہاں، ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن چند اعمال ایسے بھی ہیں اگر آج 1400 سال بعد بھی ہم وہ عمل شروع کر دیں، ہم وہ کام شروع کر دیں، آج بھی ہم پیغمبر علیہ السلام کی دعا کو لے سکتے ہیں۔ آج بھی ہم پیغمبر علیہ السلام کی دعا کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں اگر چند باتوں پر عمل کر لیں۔ سب سے پہلا وہ کام جس کام کے کرنے کی وجہ سے
پیغمبر علیہ السلام کی دعا مجھے اور آپ کو مل سکتی ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جو آدمی عصر کی نماز سے پہلے